لیاری میں عمارت گرنے کا المناک واقعہ، 16 لاشیں نکال لی گئیں، ریسکیو آپریشن تاحال جاری۔ واقعے کے بعد ریسکیو آپریشن میں اب تک 9 زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے، جبکہ ملبے تلے اب بھی 25 سے 30 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، تاہم موبائل سگنلز کی غیر موجودگی نے ریسکیو سرگرمیوں کو مشکل بنا دیا۔ عمارت کے ملبے کو ہٹانے کے لیے بھاری مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گرنے والی عمارت میں 6 خاندان رہائش پذیر تھے۔ عمارت کے ہر فلور پر 3 پورشن بنائے گئے تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 3 سال قبل اس عمارت کو مخدوش قرار دیا گیا تھا، لیکن نہ تو مکینوں نے عمارت خالی کی اور نہ ہی انتظامیہ نے کوئی کارروائی کی۔ حکام نے گرنے والی عمارت سے متصل 2 دیگر عمارتوں، ایک 2 منزلہ اور ایک 7 منزلہ کو بھی خالی کرا لیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے عمارت کی بجلی اور گیس کی لائنوں کو بھی کاٹ دیا ہے تاکہ مزید حادثے سے بچا جا سکے۔ یہ واقعہ شہر میں عمارتوں کی ناقص تعمیر اور انتظامیہ کی لاپرواہی کے سنگین نتائج کا ایک اور المناک مثال ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ریسکیو آپریشن رات دیر تک جاری رہے گا۔ آئندہ ہفتے غزہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے حماس کے مذاکرات سے متعلق بیان کا خیر مقدم کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ آئندہ ہفتے غزہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے اور غزہ میں بہت سی امداد بھیج رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران سے متعلق بات کروں گا۔ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا، لیکن ایران سے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیرف معاملے پر 12 ممالک کو خطوط پر دستخط کر دیے ہیں۔ روسی صدر سے پابندیوں سے متعلق بات کی تھی۔ روسی صدر پیوٹن پابندیوں سے پریشان ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں چین کا دورہ کر سکتا ہوں یا چینی صدر امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ٹک ٹاک ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ دوسری جانب حماس نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کے لیے فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حماس نے قطر اور امریکہ کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے نئے مجوزہ معاہدے پر ثالثوں کو مثبت جواب دیا ہے۔ 9 محرم الحرام، کراچی سمیت ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، موبائل فون سروس جزوی معطل۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے دوپہر 1 بجے برآمد ہوا، جبکہ اس سے قبل نشتر پارک میں مجلس منعقد ہوئی جس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کیا۔ مجلس کے اختتام پر امیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے نماز ظہرین ادا کی گئی۔ جلوس اپنے روایتی راستوں نمائش صدر ریڈیو پاکستان جامعہ کلاتھ ڈینسو ہال سے ہوتا ہوا کھارادر میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر ختم ہوا۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ادھر پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پانڈو اسٹریٹ سے 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس صبح 10 بجے برآمد ہوا، جہاں سیکیورٹی کے لیے 1,47,000 سے زائد افسران و اہلکار تعینات کیے گئے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبے بھر میں آج 1689 عزاداری جلوس اور 3895 مجالس منعقد ہو رہی ہیں، جن کی حفاظت پر 1 لاکھ سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ لاہور میں 79 جلوس اور 378 مجالس کی حفاظت پر 10,000 سے زائد اہلکار مامور ہیں۔ قوم کے عظیم سپوت کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ قوم کے عظیم سپوت نشان حیدر حاصل کرنے والے کرنل شیر خان شہید کی برسی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ وطن پر قربان ہونے والے اس بہادر سپاہی نے کارگل کے محاذ پر دشمن کو دندان شکن جواب دیا تھا۔ وطن کی مٹی پر جان نچھاور کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید، جنہوں نے کارگل کے محاذ پر دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا، 5 جولائی 1999 کو دشمن کی فائرنگ سے شہید ہوئے، مگر ان کی حوصلہ عزم اور شجاعت رہتی دنیا تک ایک مثال بنی رہے گی۔ کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 نواں کلی اب کرنل شیر خان کلی ضلع صوابی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پوسٹ گریجویٹ کالج صوابی سے حاصل کی۔ 1989 میں پاکستان ایئر فورس میں ایئر مین بھرتی ہوئے۔ 1992 میں پاک فوج کے افسر بن گئے اور 14 اکتوبر 1994 کو 27ویں سندھ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ کرنل شیر خان کارگل آپریشن کے دوران 12ویں ناردرن لائٹ انفینٹری میں تعینات تھے۔ 1999 میں گلٹری ٹائیگر ہل کے علاقے میں 17,000 فٹ بلندی پر دفاعی پوسٹس قائم کی، جہاں بھارتی فوج کے مسلسل 8 حملے ناکام بنائے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 10 جولائی تک پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور پوٹھوہار ریجن میں موسلادھار بارش کا امکان۔ پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں ندی نالوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 6 سے 8 جولائی کے دوران پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ اس سسٹم سے کراچی سمیت سندھ میں بارش کا امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کے پی اور گلگت بلتستان میں گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کا بھی خدشہ ہے۔
एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। कोरिया में जारी स्क्वाश चैंपियनशिप में कौमी अंडर 13 और अंडर 15 खिलाड़ियों ने फाइनल्स में कामयाबी पाई और मजमूई तौर पर 7 मेडल्स जीत दिए। बॉयज़ अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने भारत के आयान धनुका को हराया। सुहेल अदनान की जीत का स्कोर 11-5, 11-2, 11-13 और 11-6 रहा। अंडर 15 के मुकाबले में पाकिस्तान के नौमान खान छा गए। नौमान ने फाइनल में हमवतन अहमद रायान खलील के खिलाफ 12-10, 11-6 और 11-2 से कामयाबी पाई। गर्ल्स अंडर 13 के फाइनल में महानूर अली को चीन की यन जिवान ने 5 गेम्स में 9-11, 11-6, 11-9, 9-11 और 12-10 से शिकस्त दी। पाकिस्तान खिलाड़ियों ने मेन इवेंट में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि प्लेट डिवीजन में भी 2 टाइटल्स अपने नाम किए।